ہم جب بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹرس کو پیسے کم ملتے ہیں, ہاسپٹلس تو بڑے مہنگے ہیں یہاں پہ یار, پرائیویٹ بہت مہنگے ہیں. اگر کوئی چیک اپ کروانا جاؤ, فار ایگزامپل میں آپ سے ڈائریکٹلی آغا خان کی بات کرتا ہوں کہ یار بلڈ پریشر ہائی ہے, میں چلا گیا وہاں پر, انہوں نے ٹیسٹ ویسٹ کیا, اور جب مجھے چھٹی دیں گے کچھ گھنٹوں کے بعد تو ایٹ لیسٹ 1,00,000 روپے کا بل تو میرے ہاتھ میں دے دیں گے. یہ تو نارمل ہے, ٹھیک ہے. ایسے چارجز لگے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کے چارجز, کہ میں خود بولتا ہوں کہ یار اتنا مہنگا. تو ہاسپٹلس یہاں پر کماتے ہیں پاکستان میں, یا پھر واقعی چارجز ان کے ٹھیک ہوتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آپ کا جو بیسک ہیلتھ سسٹم ہے وہ ایک پبلک ہیلتھ سسٹم ہے. اگر میں ایک برڈز آئی ویو لوں تو پاکستان میں اگر آپ ایک شہری ہیں تو آپ کو ایک بیسک پرائمری ہیلتھ یونٹ میں جانا چاہیے جو گورنمنٹ فنڈڈ ہے. پھر وہاں سے آپ کو ایک سیکنڈری یونٹ میں جانا چاہیے, پھر آپ کو ایک ٹرشری یونٹ میں آنا چاہیے. ٹرشری یونٹ جیسے سول ہاسپٹل ہے یا جنا ہے, یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ تو ہے. تو وہ ہمیں یہ دے. پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ انفراسٹرکچر تو ہے, لیکن وہاں پہ اندر کوئی بیٹھا نہیں ہوتا, یعنی کہ ڈاکٹر نہیں ہوتا, دوائی نہیں ہوتی, فیسلٹی نہیں ہوتی, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. تو لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں. تو اور 80% پیشنٹس پاکستان میں پرائیویٹلی پے کرتے ہیں. واٹ؟ یس, 70 to 80% پیشنٹس پاکستان میں پرائیویٹلی اپنی ہیلتھ کیئر کے لیے پے آپ کرتے رورل ہیں. اربن دونوں بتا رہی جی, ہیں؟ جو اس کو کہتے ہیں آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر, اوپ کہتے ہیں اس کو. تو لوگ ارن کرتے ہیں, اپنی ہیلتھ کیئر کے لیے خود دیتے ہیں. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں ٹیکلز ڈاؤن فرام دا کہ جی ڈی پی کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہیلتھ پہ لگایا جاتا ہے. پوری کنٹری کا جو بجٹ ہے اس کا ایک چھوٹا حصہ ہیلتھ پہ لگتا ہے. جتنا لگنا چاہیے اتنا نہیں لگتا, جس کی وجہ سے انفراسٹرکچر گرو نہیں کرتا, ڈاکٹرس کو پیسے نہیں ملتے. نرسنگ کا جو شعبہ ہے پاکستان میں وہ بہت لمیٹیڈ ہے. ہمارے پاس بہت کم نرسنگ اسٹاف ہے. جو اچھا نرسنگ اسٹاف ہے وہ بھی باہر چلا جاتا ہے, کیونکہ ان کی بھی انسینٹیوائزیشن نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات, نرسنگ اسٹاف کی عزت نہیں ہے پاکستان میں. ہم نرسنگ کے شعبے کو وہ عزت نہیں دیتے. سو آئی ایم فرام آغا خان یونیورسٹی, اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ دا گڈ تھنگ دیٹ دے ڈو از کہ وہ نرسنگ کے شعبے کو بہت عزت دیتے ہیں. سو آئی تھنک دے چارج فار دی ایفرٹ دے پٹ ان. وہ ایک کوالٹی مینٹین کرتے ہیں, ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کرتے ہیں, اور اینڈ دے چارج بیکاز دے پرووائڈ یو دا بیسٹ کوالٹی آف سروسز. اگر میں آغا خان, ساؤتھ سٹی, ضیاء الدین ان کی بات کروں تو ان کو بلیم کرنے سے پہلے مجھے گورنمنٹ کو سے بات کرنی پڑے گی کہ کیا وجہ ہے کہ ایک عام انسان کو سروس نہیں مل پا رہی. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کے حالات دیکھے ہیں ان سارے ہاسپٹلس میں, کیونکہ اسپیشلی کووڈ کے بعد نا میرا اپنی والدہ کو اور اپنے دادا کو لے کر نا بڑے ہاسپٹلس کے چکر لگ رہے تھے. الحمد للہ ابھی تو ہم دونوں صحت مند ہیں, لیکن یہ کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ایٹ لیسٹ 1 سال تک نا دونوں ہاسپٹلس میں, خالہ کو بھی لے کر گیا, سو وہ ٹائم ایسا چل رہا تھا کہ مجھے بڑی ڈارک ریالٹیز دکھی ان سارے ہاسپٹلس کی. اینڈ دین پھر اس کے علاوہ مجھے یہ دکھا کہ عوام کا مجھے جو ہے نا وہ دکھا کہ یار کس طرح سے لوگ پیسے جوڑ کر کھڑے ہوئے ہوتے تھے لائنوں میں. کچھ لوگوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا, لائن میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں, اور کسی کے ہاتھ میں کیش ہے, ٹھیک ہے, کسی کے مطلب یہ کہ عجیب طرح سے لوگوں نے پیسے جوڑے ہوئے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ یار جمع پونجی لے کر آ رہا ہے کوئی انسان. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے نا ایسے سچویشن میں آپ کے پاس کہ یار باہر میں جائیں پیسے, مجھے اپنے اس قریبی انسان کو بچانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں جتنا کر سکوں کروں گا. تو یہاں دیکھ کر نا مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی ایسے موقعوں پر کہ یار چلو ٹھیک ہے, کچھ فیملیز افورڈ کر سکتی ہیں, لیکن آپ کہہ رہی ہیں 80% عوام پرائیویٹ ہاسپٹلس کے پاس جاتی ہے. پرائیویٹ ہاسپٹلس کے بہت سارے لیولز ہیں نا. ہم تو صرف 3 ہاسپٹلس کی بات کریں, لیکن پورے پاکستان میں دیر کیٹیگریز آف پرائیویٹ ہاسپٹلس. لو انکم پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی ہیں, مڈل انکم بھی ہیں, ہائی انکم بھی ہیں. تو لوگ, اور پرائیویٹ اسپینڈنگ جو ہے وہ صرف ہاسپٹلس میں نہیں ہوتی, وہ لیبس میں بھی ہوتی ہے, وہ دوائی میں بھی ہوتی ہے, وہ آپ جب ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں کسی کلینک میں جا کے وہ بھی پرائیویٹ اسپینڈنگ ہے. تو ٹرشری کیئر تو پھر ایک حصہ ہے نا ہیلتھ کیئر کا. پرائمری کیئر بھی تو ایک بہت بڑا حصہ ہے. جب آپ ڈاکٹر کو کھانسی نزلے کے لیے دکھاتے ہیں, پیٹ درد کے لیے دکھاتے ہیں, کنسلٹنٹ کے لیے دکھاتے ہیں, لیبس جب آپ کرواتے ہیں, آپ دوائی لیتے ہیں فارمیسی سے, وہ بھی تو پرائیویٹ ہے سارا. تو آپ کسی پبلک ہاسپٹل میں بھی چلے جائیں, دوائی اکثر آپ کو باہر سے لینی پڑتی ہے, لیب باہر سے کرانی پڑتی ہے, وہ سب بھی تو پرائیویٹ اسپینڈنگ میں آتا ہے. اچھا پوائنٹ ہے. اور سب سے بڑی بات پاکستان کے اندر, وچ از الحمد للہ ناؤ وی ہیڈنگ ٹورڈز اٹ, آئی ہوپ دیٹ پروگرام کنٹینیو, اس کی پاکستان میں کوئی پبلک ہیلتھ انشورنس نہیں ہے لوگوں کے پاس, اور پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس بہت کم لوگوں کے پاس ہے, وچ آئی تھنک پاکستان ڈیڈ اے ویری گڈ جاب ان اوور کمنگ, وچ واز دا صحت سہولت کارڈ, اور جو بھی آپ اس کو نام دے دیں, جو ہمارا نیشنل ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے.
جو NIC ہولڈرس کو ایک لمٹ دیتا ہے کہ وہ جا کے علاج کرا سکیں, وچ ہیز ریولیوشنائزڈ ٹرشری ہیلتھ کیئر ان دا پروونسز دیٹ اٹ واز ان. KP اور پنجاب میں بہت فرق پڑا ہے لوگوں کے علاج میں اچھا, اس کارڈ سے. جی, دیٹس ویری امپورٹنٹ, دیٹس ویری انٹرسٹنگ.